السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیے جانے والے سوال کا صحیح جواب صرف 2 لوگوں نے دیا ہے، جن کے نام یہ رہے محمد ارحان اور عبداللہ۔ ہاں دوستو، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر کسی انسان کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، ویسے تو ہر مومن جنت میں جائے گا، لیکن اگر دنیا میں اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، مومن تو ہے، نمازیں اس کی کم ہیں، روزے اس کے کم ہیں، زکوٰۃ اس کی کم ہے، صدقہ و خیرات اس کی کم ہیں، نیک اعمال اس کے کم ہیں، تو شامت اعمال کی بنیاد پر اس کو سزا تو ملے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں بھی لے کے جایا جائے۔ لیکن پیارے دوستو، ایمان اتنی بڑی دولت کا نام ہے، اگر جس انسان نے دنیا میں ایمان کی قدر کر لی تو ایمان مرنے کے بعد بھی اس کا دامن نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ جہنم کے لوگ اس سے معلوم کریں گے کہ ارے تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، پھولوں میں کا ایک پھول ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے، تو جہنم میں کیوں آ گیا؟ ایمان سے پوچھا جائے گا تو ایمان جواب دے گا کہ اس بندے نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ارے میں ہی تو ہوں جو اس کو یہاں سے نکال کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو دوستو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر آپ ایمان کی قدر کرو گے دنیا میں تو یہ مرنے کے بعد بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال۔ ملک الموت کی دوستی کس نبی سے تھی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت عیسیٰ سے، بی حضرت یعقوب سے، سی حضرت اسماعیل سے، یا ڈی حضرت یونس سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی۔ ظاہر و ریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے بھی 3 قاصد آتے ہیں۔ دوستو، زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں، اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی بیماری کی عیادت کے لیے گیا، گویا جن کا شمار مشائخ کبار میں کیا جاتا تھا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کی قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے، میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا۔
جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا، مگر اے رب ذوالجلال میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دوستو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ اچھے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے۔ آپ اپنی طرز زندگی کو بدلیں، کچھ نہیں پتہ کب آپ کے پاس سے موت کے قاصد آنا شروع ہو جائیں، اس لیے آپ کو آج ہی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، اچھے اعمال کی نیت ابھی سے کرنی ہوگی۔ اور آپ کا دوسرا سوال یہ رہا، ملک الموت کے تھپڑ کس نبی نے مارا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت ابراہیم، بی حضرت آدم، سی حضرت یعقوب، یا ڈی حضرت موسیٰ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حضرت موسیٰ۔ دوستو جب حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہاں؟ کہا کہ آپ کا آخری وقت تھا، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جلالی تھے، آپ نے زوردار ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر آ گئی۔ آپ اپنی آنکھ لے کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور عرض کی کہ مولا کائنات، پروردگار عالم، تو نے کس بندے کے پاس میں مجھے بھیجا تھا کہ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے جا کر کیا کہا تھا؟ عرض کی کہ رب ذوالجلال میں نے جا کر کے کہا کہ چلیے تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جا کر کے کہیے گا کہ تمہارا خالق، تمہارا رازق تمہیں بلا رہا ہے، اور یہ بیل لے کر کے جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمانا کہ اس پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بیل لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے کلیم، اپنا ہاتھ اس بیل کی پشت پہ رکھ دو۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں؟ کہا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تمہاری عمر اتنی بڑھا دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں؟ بولے اس کے بعد میں پھر آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بھی جانا ہے اور آج بھی جانا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں آج ہی چلا جاؤں۔ اور یہ رہا آپ کا تیسرا سوال، قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 11، بی 7، سی 21، یا ڈی 41۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 نام ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 طٰہٰ، نمبر 4 یاسین، نمبر 5 مزمل، نمبر 6 مدثر، نمبر 7 عبداللہ۔ یہ رہا آپ کا آخری سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت سارہ، بی حضرت مریم، سی حضرت ہاجرہ، یا ڈی حضرت آمنہ۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ کر کے دینا ہے، جو صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلی ویڈیو میں لیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔